السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے ایک پرتشدد جو ہے وہ احتجاج کیا، پرتشدد احتجاج کا رستہ اختیار کیا اور اسلام آباد پہ ایک دھاوا بولا گیا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر نہ صرف انہوں نے دھاوا بولا، اس کے علاوہ سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچایا گیا۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں، اسلحہ برآمد ہوا، افغان شرپسندوں کے ملوث ہونے کے بھی واضح ثبوت سامنے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا یہ جو پرتشدد احتجاج تھا، اس دوران جو ہے مختلف اضلاع سے بھی جو گرفتاریوں کی خبریں آئی ہیں، اور معلوم ہوا ہے اس حوالے سے کہ تقریباً ان سے جو ہے وہ آتشی اسلحہ جو اسلام آباد میں صرف جو برآمد ہوا ہے وہ 39 جو ہے وہ ویپنز برآمد ہوئے ہیں، اس کے علاوہ گولیلیں، پتھر۔ اب کیسا یہ احتجاج ہے؟ ایک سیاسی جماعت اگر اس طرح کا احتجاج کرے گی، پرتشدد احتجاج کرے گی، تو پھر وہ آگے کیا ایک ایگزامپل سیٹ کرنے جا رہی ہے۔ آج ہم اس حوالے سے ایک بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ سینئر تجزیہ کار اور بیورو چیف اسلام آباد یاسر شہزاد، اس کے علاوہ ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ ہیں عبدالوحید ڈوگر، اور جو ہماری تجزیہ کار ہیں بریرہ ستار۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان پچھلے 2-3 روز میں کیا ہوا، ریاست نے ماں کی طرح کس طرح بیہیو کیا، اور اگر ریاست ماں کے جیسی ہے تو جب ایک بگڑا ہوا بچہ ہوگا تو وہ باپ کے جیسا بھی بیہیو کر سکتی ہے، سختی سے بھی پیش آ سکتی ہے۔ یاسر شہزاد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے لیے ایک سادہ رستہ نہیں ہے؟ کیا وہ پرتشدد احتجاج کے علاوہ کوئی ایسا اس کے پاس رستہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کل دیکھیں آپ، پرسوں انہوں نے 3 اہلکار شہید کر دیے جو ہیں ہمارے رینجرز کے 3 اہلکار شہید ہوئے، اس کے بعد انہوں نے آج کل جو ہے رات گئے تک وہ آتشی اسلحے سے فائرنگ کرتے رہے۔ قانون نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ 39 ہتھیار ان سے آٹومیٹک ویپنز برآمد ہوئے ہیں، تو 170 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں، 3 جو ہیں ادھر رینجرز کے اہلکار۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی کاشف، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اس طرح کا عمل نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں کہ جتنی جلدی سے یہ وہاں سے قافلہ لے کے آئے، اتنی ہی جلدی سے انہوں نے یہاں سے دوڑ لگا دی۔ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کا عمل کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی ویڈیوز ایسی آئی کہ پروفیشنل لوگ جو تھے وہ ویپن اٹھا کے پھیرے تھے، وہ ایسے اسلحے دکھائے جا رہے تھے جو قابل برداشت بھی نہیں تھے۔ میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومت نے اور فوج نے بڑا صبر کا جو عبادہ لوڑا کہ ان کو یہاں تک آنے دیا، ان کو وہاں تک کی میں گورنمنٹ کی یہ ناکامی بھی سمجھتا ہوں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ 2016 میں جب چوئی نثار صاحب وزیر داخلہ تھے تو تب عمران خان صاحب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، تو ان کو ایک لیٹر آیا کہ آپ موٹر وے خالی کروا دیں اور موٹر وے سے تمام جو نفری ہے ختم کروا دیں۔ تو وزیر داخلہ چوئی نثار اکیلے نے یہ قدم اٹھایا کہ وہاں سے نفری ختم نہیں کرائی، بلکہ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ احتجاج یہاں تک پہنچے۔ اس ٹائم آپ کے کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب، اور اس سے بہت بڑا قافلہ تھا اور وہ کٹی پہاڑی جو تھی وہ کراس نہیں کر سکی۔ لیکن اس دفعہ ایک عجیب سا ماحول بنا۔ آپ دیکھیں کہ وہ اسلام آباد میں داخل بھی ہوئے، بہت سے دفتروں کو نقصان بھی پہنچایا، میڈیا ہاؤسز کو بہت نقصان پہنچا، ہمارے اپنے دفتر کو اے جی این نیوز کے آفس کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور یہاں پہ 5-7 بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کے شیشے توڑ دیے گئے، ورگل گفتگو کی گئی، آپ کے رپورٹروں پہ تشدد کیا گیا۔ اس پہ ابھی تک جو ہے ابھی تک گورنمنٹ نے بھی کوئی اس طرح کا کوئی مذمت نہیں دی جو جیسے دینی چاہیے کل تھی۔ کے آئی وٹنس ہیں، کل آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ یہاں پہ کوئی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی ان مظاہرین کی جانب سے، بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا قانون نافذ کرنے والوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو سب سے غلط بات ہے، جب بھی کوئی غیر ملک کے کوئی لوگ نمائندے پاکستان میں آتے ہیں یہ تب ہی ایسی واردات ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بیلاروس کا صدر یہاں آئے ہوئے تھے، ان کا پورے وفود کے ساتھ یہاں پہنچے ہوئے تھے، اور بہت بڑے معاہدے ہوئے اس میں، اور اسی دن انہوں نے اس میں کل جو چیزیں ٹیکل کی گئیں اس میں یہ سمجھتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
حافظ عاصم صاحب نے بہت اچھے طریقے سے، نہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی بے بسی تھی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے ٹیکل کیا، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سارے معاملات کو حل کیا۔ کل سوشل میڈیا میں اور کافی چیزیں چلتی رہیں کہ جی خونی کی گئی، قتل کیے گئے، اس کی بھی تردید آ گئی پولی کلینک سے، ابھی تک کوئی ایسی چیزیں بھی نظر نہیں آئیں۔ ہاں یہ ضرور نظر آیا کہ ہمارے 3 رینجر کے اہلکار شہید ہو گئے، ہمارے 6 پولیس کے جوان شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ کون سے مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ علی مین گنڈا پور، جس پہ ہم پرسوں بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے وہی کام کیا کاشف جو وہ ہر دفعہ کرتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ بات جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہے، یا دوسری طرف ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اللہ کر کے کافی پرچوں پہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی تھی، اب کل کے واقعے کے بعد دوبارہ وہ ایف آئی آریں بن گئی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے نہیں آئے، ان کا پکا بندوبست کر کے گئے ہیں۔ اب بھی اللہ اللہ کر کے کئی ایف آئی آروں سے وہ ضمانت سے باہر آئے تھے، 1-2 ایف آئی آریں رہ گئی تھی، قانون اپنا کام کر رہا تھا، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں اس پہ منو عمل ہو رہا ہے، تو ان کو کیا ایسی ضرورت پڑ گئی اس پہ؟ آپ اس پہ دیکھیں، آج شوکت یوسف زئی کے پی کے وزیر، ان کے آپ بیان چیک کریں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا ترنول سے آگے نہیں جانا، یہ تو بشرا بی بی لے گئی۔ مطلب سازشی ٹولے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اس ٹائم جو ہے وہ خراب کرنے سے۔ دیکھیں سازشی ٹولے نہیں، آپ آج کے بیان تو چیک کریں، ان کے پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے بیان جو ہیں وہ آپ کو پریشان کن بیانات آ رہے ہیں۔ وہ ایک بیان دے رہا ہے کہ جی کل برسٹر سیف کا بیان چیک کریں، اس میں وہ کہتا ہے کہ جی اگر ٹھیک ہے آپ عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے تو ان کی صلاحیت بڑھا دیں۔ کیا یہ جو غریب عوام یہاں آئی، جو بیچارے ورکر جہاں پہ اسلام آباد تک پہنچے، ان کو صرف ان کے لیے صرف مار ہے، ان کے لیے صرف ڈنڈے ہیں، ان کے لیے تھانوں کی خواریاں ہیں۔ اب کل تک آج اور کل تک جو ہمارے نالج میں بات آ رہی ہے، جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2000 بندے گرفتار ہو چکے ہیں، پچھلی ریلی میں 1000 بندہ گرفتار ہو چکا تھا۔ اب وہ ابھی جو پچھلے گرفتار ہے وہ بیچارے باہر آئے نہیں، اور یہ نئے گرفتاریاں پڑ گئی ہیں۔ اب جو آج گرفتاری پڑی ہیں اس میں بھی 765 بندے جو ہیں، 765 کا فگر دے رہی ہے ذرائع ہمارے، کہ افغانی دہشت گرد ہیں، افغان سے آئے ہوئے ہیں، ٹرینڈ تھے۔ انہوں نے آپ دیکھیں کہ کل جو آنسو شل کی جو گنے پکڑ کے چلا رہے تھے، آپ کو ویڈیو دیکھی ہوں گی، وہ ایک پروفیشنل آدمی نہیں چلا سکتا، تو کون سا احتجاج؟ کل آپ دیکھیں کہ یہاں سے علی مین گنڈا پور صاحب نکلتے ہیں، بشرا بی بی نکلتے ہیں، مانسرہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ آئی جی صاحب بیٹھ کے بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں سے، یہ آپ نے اس دن بھی کہا تھا، یہ بات آپ نے کی تھی کہ دیکھیں اب یہ کہاں سے برآمد ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آئی جی صاحب کل ہم سب کو بیوقوف بنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہاں سے اس پہاڑی پہ کھڑے ہیں، اس پہاڑی پہ کھڑے ہیں، یہاں سے گزر نہیں سکتا کوئی، اور وہ بڑے باسکون۔ آپ کا غریب عوام مرتی ہے، آپ کے ورکرز مرے ہیں، آپ کے ان لوگوں کو نقصان ہوا ہے جو صبح بیچارے محنت کرتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اب گورنمنٹ کو بھی اور طریقے انصاف کو بھی اب سنجیدہ سوچنا پڑے گا، ان کو یہ باتیں سنجیدہ لینی پڑیں گی کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ بہت دور چلا جائے گا۔ اب آپ کاشف یہ دیکھیں کہ اگر جب تک یہ آپ کو سرپرائزنگ بات ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سارا رستہ آتے ہوئے اس چیز کی جنگ چلتی رہی کہ علی مین گنڈا پور کرتے تھے کہ میں قیادت کروں گا، بشرا بی بی کہتی تھی میں قیادت کروں گا، اور کٹی پہاڑی جب کراس ہوئی تو بشرا بی بی اپنے قافلے کے ساتھ 0 پوائنٹ پہنچ گئی، علی مین گنڈا پور پیچھے تھے، اور جب فرار ہونے کی باری ہوئی دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے مانسرے پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس جماعت کے پیچھے خراب ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اب آج میں تو بہت حیران اور پریشان کن اس کا شوکت یوسف زئی کے بیان سے ہوا، جس پہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی مان گئے تھے کہ جی ترنول میں دھرنا دے دیا جائے۔ تو بھائی جب آپ کہتے ہو کہ بشرا بی بی غیر سیاسی تھی تو کون سی قوتیں تھیں جس کے پیچھے یہ سارے چل پڑے؟ کل آپ دیکھیں کہاں پہ تھے شیخ وقاص صاحب، کہاں تھے آپ کے سیکرٹری جنرل جو پی ٹی آئی کے ہیں راجہ صاحب، کہاں تھے؟
آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کون سا لیڈر جو تھا وہ روڈ کے اوپر تھا. انہی روڈوں پہ مارے پڑی ورکرز کو, انہی روڈوں پہ ان پہ ایف آئی آریں ہوئیں. اب تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کر کے جو لوگ گرفتار کیے ہیں, جو دہشت گرد نہیں ہیں, جو انتشاری ٹولہ نہیں ہے, جو پی ٹی آئی کے جینون ورکرز ہیں, ان کو ایک دفعہ رہا کر دینا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ غلط طرف چل رہے ہیں. لوگوں کے روزگار رک گئے, پورا پاکستان پنجاب گورنمنٹ بند کر کے بیٹھ گئی. آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان آ رہا ہے, شاباش. کس چیز کی شاباش؟ آپ وہ ایک انسان بیٹھ کے جیل میں پیغام دیتا ہے, پاکستان بند کر دیتے ہیں, لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ یاسر شہزاد صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ ہیں عبدالوحید ڈوگر. وحید ڈوگر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بڑا زبردست کل پلان ایکشن کیا گیا, یہ انتشاری ٹولے کو یہاں سے ریموو کیا گیا. پہلے ڈی چوک سے ان کو بیک فٹ پہ چائنا چوک کی طرف لے کے گئے, پھر رات کے قریب آپ پوری رات آپ یہاں پہ رہے, موقع پر موجود رہے, صبح تک آپ نے یہ ساری رپورٹنگ کی, پریس کانفرنس اٹینڈ کی, اپنا وفاقی وزیر داخلہ کی. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کتنا زبردست پلان تھا ان کا, اور کتنا حد تک وہ اس کو پرامن طریقے سے ان انتشاری ٹولوں کو بیک فٹ پر بھی لے گئے اور گرفتاریاں بھی کر لیں؟ دیکھیں کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو کل جتنا کچھ بھی یہاں پر جناح ایونیو پر ہوا, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی ایک فریق پر آپ ڈالیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اس میں دونوں فریقین جو ہیں وہ غلط ہیں. دونوں کی طرف سے نہ صرف سستی بلکہ نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا. جب یہ تقریباً دن 2:30 بجے کے قریب چائنا چوک پر پہنچے اور مظاہرین نے ایکسپریس چوک کی جانب پیش قدمی شروع کی, اور پھر ہم نے دیکھا مختلف فوٹیج سامنے آئی کہ جو کارکن تھے انہوں نے جا کر کے جو ایکسپریس چوک میں کنٹینر لگے ہیں ان کنٹینرز پر جا کر رینجرز اور پاک فوج کے اہلکاروں کو, جوانوں کو سلوٹ کیا, جس کے بعد وہ کنٹینرز کراس کرتے ہوئے ڈی چوک کی جانب بڑھے. وہاں پر بھی جو پاک فوج کے جوان تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے دل میں ہمارے لیے کوئی عزت ہے, آپ سلوٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کنٹینر سے پیچھے چلے جائیں. وہ لوگ جتنے بھی تھے جو ڈی چوک پہنچے تھے وہ کنٹینر سے پیچھے چلے گئے, یعنی کہ وہ ریورس گیئر انہوں نے لگایا اور واپس وہ چائنا چوک کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. اب جو دوسرا فریق ہے اس میں جو حکومت ہے, حکومت کی بنیادی طور پر سر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سندھ سے, پنجاب سے, اسلام آباد سے, تمام صوبوں سے انہوں نے پولیس کو طلب کیا. اب جب وہ چائنا چوک سے ایکسپریس چوک کی طرف, ڈی چوک کی طرف بڑھے تو ان کو دیکھ کر پولیس نے دوڑیں لگا دی. اب ہمارے پاس وہ فوٹیج موجود ہے جس میں 6 سے 7 جو بستہ تھے, بیگ تھے, جن میں پولیس کی ہتھ کڑیاں, یونیفارم, وہ سارا کچھ تھی, وہ انہوں نے لوٹ لی یا پھر وہ پولیس والے ان کو نہیں. چلیں وہ تو ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, دیکھیں وہ تو ٹھیک ہو گیا نا, چلیں, لیکن آپریشن کی تو آپ کو ایک داد دینی چاہیے کہ کیجویلٹیز نہیں ہونے دی گئیں, زخمی چلیں جو تھوڑے بہت ہوئے اس کو چھوڑ کے, تو باقی آپریشن کلین اپ جو ہے وہ بڑا زبردست طریقے, جس طریقے سے ان کے پاس 37 جو اسلحہ, آتشی اسلحہ جو ہے وہ ذرائع کہتے ہیں برآمد ہوا, آٹومیٹک ویپنز برآمد ہوئے. کل آپ خود ادھر آفس میں موجود تھے جس ٹائم ادھر سے مظاہرین کی جانب سے جو ہے فائرنگ کی جا رہی تھی. اب اس چیز پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کارڈن آف کیا. سر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت اچھے سے کارڈن آف کیا, لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں میں دوبارہ پولیس کی بات کروں گا کہ اگر پولیس, ہم نے دیکھا کہ ایکسپریس چوک میں جب فوج نے کنٹرول سنبھالا تو ایک کیپٹن صاحب تھے, 12-13 جوان تھے ان کے ساتھ, انہوں نے پولیس والوں کو آوازیں دیں, آپ ادھر آ کے کارکن ایکسپریس چوک کی طرف, ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ یہاں پر آ کے لائن اپ ہو جائیں. تو پولیس کے جو جوان تھے انہوں نے کیپٹن کی آواز سن کے جو بجائے اس کے کہ اس پہ رسپانس دیتے تو انہوں نے اپوزٹ سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے جو ہسپتال میں صورتحال رہی اس حوالے سے بریرہ ستار سے معلوم کریں گے کہ ہسپتال کی صورتحال ان 2 دنوں میں کیا رہی.